معاشی خود مختاری اور جتنے بھی ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے پورا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے۔ کس طرح ہوگا، کون سے پروڈکٹس لائے جائیں گے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہوم ورک کیا ہوا تھا، اسی طرح جو وسیلے بنائے جا رہے ہیں خاص طور سے ملک کے نوجوان نسل کے لیے، جو اس وقت بہت توجہ کے اس وقت مستحق ہیں، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے 60 سے زیادہ فیصد ہمارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور وہ ایک ایسی نئی دنیا، ایسے پاکستان میں آنا چاہیں گے جہاں ان کو لیڈرشپ بھی توانا نظر آئے اور ان کو سوچ بھی ایسی نہیں ملے کہ وہ خود ملک میں انویسٹ کریں، یہاں ان کو امید کی کرن نظر آئے، بجائے اس کے کہ ایک منفی سوچ جو یہاں پہ روش پکڑ چکی تھی ملک میں، اس سے وہ بدحال ہوں یا سوچیں کہ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ لوگوں کو روزگار، نوجوان نسل کو روزگار، خواتین اور دوسرے طبقات جو مظلوم ہیں، متوسط بھی ہیں، اب تو سب سفید پوش بھی پریشان حال ہیں انفلیشن سے، ان سب کو تحفظ، روزگار اور ہاؤسنگ فار آل کی بھی بات کروں گی، اور خاص طور سے مزدور اور کسان پر ترجیح دی جاتی ہے، ان کے لیے ہر قسم کا وسیلہ کارڈ بنایا جا رہا ہے جس کو فنڈنگ کی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانے تیار ہوں وہ کہاں سے فنڈنگ کی جائے گی، یہ کوئی شیخ چلی کی منصوبہ بندی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں پائے ان دا سکائی نہیں ہے، یہ تو اس پر کافی سوچ بچار بھی ہوئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا جو کور ہے، جو دل ہوتا ہے، وہ اقتصادی عمرانی معاہدہ ہے۔ 10 پوائنٹس انہوں نے جو معاشی معاہدہ، وہ بھی آن لائن کوئی 2-3 ہفتے سے ہے جی، آپ ذرا توجہ دیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی، آپ ذرا اپنا کیمرہ سیٹ اپ کرتے رہیں۔ لیکن اس معاشی معاہدے کو انہوں نے پہلے لانچ کیا تاکہ ایک کور میسج چلا جائے سماجی انصاف کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے کہ امیر ہوتا جائے، اور جب ان کی سرمایہ داری اتنی ہو جائے گی، اتنی ویلتھ ہو جائے گی، اتنی پروفٹس ہو جائیں گے، اتنے سرپلسز ہو جائیں گے کہ وہ پھر اسے ٹرکل ڈاؤن اور سپلائی سائیڈ اکنامکس کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پروگریسو ٹیکسیشن، عوام کی فلاح اور اس قسم کی گروتھ میں بلیو کرتی ہے جو جمہوری ہو، جو انکلوسیو جسے کہتے ہیں، جس میں سب کی شراکت داری اور شریک ہوں۔ جو اس وقت اگر ہمارا کسان جو بدحال ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں، جن کا کوئی حال نہیں ہے، غربت کی لکیر کے نیچے لوگ گئے ہیں، کلائمیٹ ہمارے ڈیزاسٹرز کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب جو آیا، اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرتا۔ ہماری سوچ وہیں ہے، اس پر توجہ ہے، ان لوگوں کو گھر مل رہے ہیں، پکی مکانیت مل رہی ہے، ریزیلینٹ ہاؤسنگ مل رہی ہے، اور عورتوں کو اونرشپ مل رہی ہے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی یہ سوشل سیفٹی نیٹس بڑھائے جائیں گے، ان کی وسعت ہوگی۔ پھر جی میں آپ کو کچھ نکات کے بارے میں گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ ظاہر ہے کہ چیئرمین نے بار بار کہا بھی ہے کہ ریئل انکمز جو ہیں، لیونگ انکم جسے کہتے ہیں، جو لوگ تنخواہ دار ہوتے ہیں، جو لوگ لیونگ ویج روز ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک آپ نے گھر میں ایک ہیلتھ ٹراما ہوا، ایک بندہ بیمار ہو گیا تو وہ تو پھر غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں، 3 سے 2 روٹی، 2 سے 1 روٹی ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں، کیونکہ سارا خرچہ ان کا اس پہ چلا جاتا ہے، بچے اسکول سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کی آگاہی ہے، اور کیونکہ لوگوں سے جڑی بھی ہے یہ پارٹی، اس میں یہ بات پہلے انہوں نے اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی جو معاہدہ رکھا ہے، وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہے۔ یہ بزنس ایز یوزول کی سوچ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا کٹ اینڈ پیسٹ منشور ہو، نہیں، ہمارا باٹم اپ ہے جی، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے، جمہوریت اور انکلوشن اور غریب اور اس وقت جو سب سے مظلوم طبقات ہیں، جو ملک میں غربت کی اور انفلیشن کی چکی میں، افراط زر کی چکی میں پس رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا خوفناک اور ہوش ربا افراط زر نہیں دیکھا۔
जेबों पे लोगों के डाका डला है। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग हमारी इसमें मौजूद है। लेकिन रियल इनकम फॉर वेज अर्नर्स 5 दफ़ा 5 होते होते प्रोग्रेसिवली 5 दफ़ा बढ़ाए जाएंगे। ये सारी बातें हुई हैं। प्राइवेट होम ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट करके, पार्टनरशिप्स करके सरमाया लोगों तक पहुंचाने का वसीला क्रिएट किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट, जिसे फ्यूचर मुस्तकबिल कहते हैं, घरों का, ज़मीन का, मिल्कियत का, ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। और आप मुझसे पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं किस तरह होगा जी। 300 यूनिट आपने बिजली की चेयरमैन ने बात की है। 300 यूनिट कैसे नहीं हो सकता अगर आप हर जगह बना दें, आप चाहे अजला में बना दें सोलर पार्क्स जो रियासत फंड करे, और वो भी हम फंडिंग ला सकते हैं, जिससे फिर सबसे गरीब को जो 300 यूनिट से कम लेता है वो करेगा, उसको फ्री मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो बिल्स हैं अब बिजली के बिल, और फिर एनर्जी सप्लाई भी मुश्किल होती है, लोड शेडिंग आप देखते हैं, इससे भी कमी होगी। लेकिन डायरेक्टेड पहले सबसे गरीब को होगी, यानी डेवलपमेंट फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल, जो इस वक्त मुल्क का समाजी और सोशल स्ट्रक्चर इक्तिसादी ऐसे है जी, ऐसा पिरामिड बना हुआ है। हम उस पिरामिड के निचले तबके को टारगेट हमेशा करते हैं। इट्स कॉल्ड फ्लैटनिंग सोशल पिरामिड्स। तो अब एजुकेशन फॉर ऑल, हाँ, मुल्क में एक एजुकेशन इमरजेंसी है, उस पर हम फोकस करेंगे। और इसके नंबर्स भी अब आजकल डिबेट हो रहे हैं, 23 मिलियन लोग बच्चे स्कूल से बाहर हैं या ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमें हमने फिर बिल्कुल उल्टा करके स्टडी किया कि क्यों लोग निकाल रहे हैं स्कूलों से बच्चियों को, ख़ास तौर से बच्चियों को। पता चलता है कि बहुत दूर हैं। तो चेयरमैन ने कहा कि 30-30 किलोमीटर से आगे स्कूल का नहीं, या तो हम कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें, ख़ास तौर से देही इलाकों में। तो इस तरह काफ़ी एक्सटेंसिव एजुकेशन का हमारा सेक्शन है। हेल्थ ऑफ द नेशन, सेहत एक नेमत है, एक हमने इसको प्रिविलेज नहीं समझा, यानी ये आपका हक है और आपके लिए एक नेमत होनी चाहिए, एक ट्रॉमा और क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। तो जो सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसमें मैं और आप जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट हॉस्पिटल्स बने, लिवर हॉस्पिटल्स बने, किडनी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हर जगह जाल बिछाया जा रहा है। इसी तरह मुल्क में रेप्लिकेट करेंगे और बेसिक हेल्थ यूनिट को भी एक्सेसिबल किया जाएगा। और हम सैलाब से लर्निंग्स भी करते रहे हैं कि जब सैलाब आए तो क्या करेंगे, फिर हम किस तरह लोगों को एक्सेस देंगे और रसाई देंगे। अब इस वक्त तो आपको याद है 1/3 मुल्क डूब चुका था। तो हाउसिंग एज अ राइट पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी हमेशा से मंशूर रहा है, लेकिन इसमें भी हमने नई सोच जो अप्लाई की है, चाहे वो पंजाब मरला स्कीमों के मुताबिक हो या सिंध हाउसिंग प्रोग्राम जो अभी चल रहा है पीपल्स हाउसिंग, उसमें लार्ज स्केल हाउसिंग गरीब और लैंडलेस के लिए होगी, जिसके पास टाइटल नहीं है। और वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 2 मिलियन का शुरू हो चुका है सिंध में, जिसमें टाइटल दिया जा रहा है ख़वातीन को जो घर की खातून है, फिर वो उसको कोलैटरल भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए एक असासा बन गया, तो उनकी इकोनॉमिक स्टेक्स हो जाते हैं जी। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों टैप होते हैं। गुर्बत सलाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर बहुत अहमियत का हामिल है। पीपल्स पार्टी का मंशूर आवाम दोस्त है। पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया। उनका मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब का सोचा है। मुल्क को नई और दानिशमंदाना सोच की ज़रूरत है। उनका कहना है कि नौजवान नस्ल को इस वक्त बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे का पूरा ढांचा मुरतब किया है। उनका कहना है कि नौजवानों को मनफी सोच से बचाकर रोज़गार के मौक़े फराहम करना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक्चुअली स्कूल जाएगा और हम वो पैसे और किसी और चीज़ में नहीं, तो वो इस तरह की कैश ट्रांसफर्स वसीला रोज़गार होगा जी। ये एक साल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अब चेयरमैन ने बार बार ख़ुद इसको तश्कील किया है कि जो
اسکول کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو کالج سے ان کو ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپلیکیشن کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ملے، انٹرنیٹ فیسیلیٹیز ہوں گی، ان کو یہ آپ سکلز ٹریننگ دیں گے، آپ کہیں گے ہم آپ کو لنک کرتے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس طرح بھی ہوگی، ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی ملے گی اس پیریڈ کے لیے، 1 سال تک محدود ہے وہ، جو ایلیجبل ہوں گے، جو ایکچولی جابز ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو جاب سرچ میں بھی ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، اچھا اب ہم آپ آ جائیں خوشحال کسان پر بھی ان کے لیے، کیونکہ ہم نے ایگریکلچر ریوائول کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہماری پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہے اناج کا ایکسپورٹ سرپلس ہوتا تھا ملک میں، وی ور سیلف سفیشینٹ، ہم خود کفیل تھے اور اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا، ہمارا ٹریڈ بیلنس اتنا ہائی تھا کہ آپ کا روپیے پر پریشر نہیں تھا ڈالر کا۔ اب حالات دیکھیں تو اس لیے ہمارا ویٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، پہلی میٹنگ ہماری گورنمنٹ میں ویٹ سپورٹ پرائس پہ ہوئی تھی، تو بہت ساری ایگریکلچر ہم نے سیڈ کوالٹیز، یوریا، مارکیٹنگ آف پروڈیوس، یہ ساری چیزیں لائف سٹاک وغیرہ کے لیے پروگرام بنائے ہیں کہ ایگریکلچر پھر واپس سے ریوائیو ہو، بوسٹ ملے، فلڈنگ سے ریکوری ہو اور یہ ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے اور پھر ہمیں ہمارے ملک میں ہم اسے سرپلس ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ مزدور کی محنت کا صلہ میں نے بتایا، سوشل مزدور کارڈ ہے، پیپلز لیبر انیشیٹیوز آئیں گے جی، ویج کمنسریٹ، اولڈ ایج بینیفٹس، ڈسیبلٹی بینیفٹس، یہ سارے انٹروڈیوس ہوں گے، اسکول فیس فار چلڈرن، تو مزدور کارڈ بھی بننا ہے جس طرح خوشحال کسان کا ہے مزدور کارڈ، اور اس کے بنیاد پہ جوان مستقبل یوتھ کارڈ، اس کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ یوتھ کارڈ جو بنے گا 1 سال کے لیے اسٹائپنڈ دے گا ڈیزرونگ ینگ ویمن، نوجوان لڑکی بچیوں کو اور لڑکوں کو جو پھر جاب مارکیٹ میں پہنچ جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان سینٹرز میں وائی فائی، اسپورٹس، کلچر کی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی، ووکیشنل ٹریننگ تھوڑی، آپ کو فارم بھرنا ہے، آپ کو کنیکٹ ہونا ہے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا سینٹر، اور آپ کو 1 سال ہم وہاں سپورٹ بھی کریں گے۔ بھوک مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے دیکھیے 1000 دن کا نیوٹریشنل پروگرام نئی جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوگا، کیونکہ ملک میں سٹنٹنگ بچوں کی انفنٹس کی بہت ہائی ہے،